کالو کوا کھڑکی سے چپکے چپکے دیکھتا ہے۔ وہ ماں بیٹا سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کالو کوا دھیرے سے جاتا ہے، چڑیا کی لالٹین اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے۔ چڑیا کی لالٹین دور کسی جنگل میں ایک چڑیا رہا کرتی تھی۔ وہ چڑیا بہت بدھیمان اور بہت ہی زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ اپنا کام اپنے وقت پہ کیا کرتی تھی اور دوسری طرف ایک کالو کوا اور اس کی پتنی گوری کوی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں پتی پتنی بہت زیادہ آلسی اور نکھٹو تھے اور ہر کسی کا بھوجن چرا کر کھا جایا کرتے تھے اور کبھی بھی کام نہ کرتے۔ کالو کی پتنی کالو سے کہتی ہے، ہائے کالو جی جاؤ، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، میرا تو بھوک کے مارے برا حال ہے، جاؤ اس چھوٹی چڑیا کے پاس کچھ بھوجن لے آؤ، میں تو مرے جا رہی ہوں۔ گوری گوری وہ چڑیا بہت تیز ہے، وہ مجھے بھوجن نہیں دے گی، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کتنے آلسی ہیں۔ ہائے کالو تم ایسا کرو کہ اس چڑیا کو جا کے بولو کہ میرے گھر بہت بڑا سانپ آ گیا ہے، وہ میری پتنی کو کھانے لگا ہے، کہتا ہے یا بھوجن مجھے دو یا میں تمہاری پتنی کو کھا جاؤں گا، اور دیکھنا چڑیا بھوجن دے دے۔ گوری تم بہت شاطر دماغ والی ہو، میں جاتا ہوں۔ پھر کالو کوا چڑیا کی طرف چلا جاتا ہے، چڑیا کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے۔ کون ہے؟ ارے چڑیا کرپیا کرو، میری مدد کرو، جلدی سے دروازہ کھولو۔ چھوٹی چڑیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ کوی بھائی آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ چڑیا میرے گھر بہت بڑا سانپ آ گیا ہے، میری پتنی کو اس نے پکڑ لیا ہے، کہتا ہے کہ یا مجھے بھوجن دو یا میں تمہاری پتنی کو کھا جاؤں گا، میرے گھر تو ایک کھانے کا تنکا نہیں ہے، میں اس کو بھوجن کہاں سے دوں؟ کرپیا کرو بھوجن دے دو چڑیا مجھے کچھ، میں اس سانپ کو دوں، وہ میری پتنی کو چھوڑ دے گوری کو۔ ارے کوی بھائی میں ابھی بھوجن دیتی ہوں۔ پھر چڑیا کچھ دانے کوے کو دے دیتی ہے۔ ارے کوی بھائی آپ جائیں جلدی سے، کہیں وہ گوری بہن کو کھا نہ جائے۔ چڑیا میں بھی جاتا ہوں جلدی سے۔ پھر کالو وہ گندم کے دانے لے کر چلا جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ گوری، تمہارے تو دماغ کا کیا ہی بتاؤں، کتنا تیز چلتا ہے، اس چڑیا کو ہر دفعہ تم بدھو بنا دیتی ہو اور اس سے ڈھیر سارا بھوجن لیتی ہو۔ دونوں کوے ہنسنے لگتے ہیں، ایسے ہی ہاں کالو میں تو ہوں ہی تیز۔ ماما آپ نے بھوجن کیوں دیا اگر آپ کو پتا تھا؟ ارے میرا بیٹا کوکو، مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی سانپ نہیں ہے، یہ کووں نے خود بھوجن کھانا ہے، مجھے پتا تھا کہ دونوں بھوکے ہیں، اس لیے میں نے بھوجن دے دیا۔ ایسے رات ہو جاتی ہے اور دونوں ماں بیٹا باتیں کرتے سو جاتے ہیں۔ صبح کا سورج ہوتا ہے، طوطا آتا ہے۔ چڑیا سندیش ملا ہے کہ اتری دشا کی طرف سے ہمارے جنگل میں بادل آ رہے ہیں، بہت گہرے اور تیز برسات کا موسم آنے والا ہے۔ ارے اچھا کیا طوطے بھائی، آپ نے مجھے بتا دیا، میری لائٹین خراب ہوئی ہے، میں اس کو بھی ٹھیک کروانے جانا ہے، ابھی میں جا کر اس کو ٹھیک کرواتی ہوں۔ ہاں چڑیا تم ٹھیک کرواؤ جا کر۔ ایسے طوطا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے میرا بیٹا کوکو، میں ابھی آتی ہوں، میں لائٹین ٹھیک کروا لاؤں، برسات کا موسم آنے والا ہے نا اور کافی اندھیرا ہوگا۔ ماما ٹھیک ہے، میں گھر ہی رہوں گا۔ پھر چڑیا اپنی لائٹین اٹھا کر چلی جاتی ہے اور سیدھا کووں کے پاس جاتی ہے۔ ارے کوے بھائی چلے آئیں، لائٹین ٹھیک کروا لائیں، آپ کی تو لائٹین خراب ہوئی ہے نا، آپ نے بولا تھا کہ میں نے بھی ٹھیک کروانی ہے، کل برسات تیز ہونے والی۔ چڑیا میری لائٹین خراب ہے پر میں ابھی نہیں جا سکتا، میں ابھی سونے لگا ہوں۔ کالو کوی آلسی کہیں کہ جاؤ چڑیا کے ساتھ اور اپنی لائٹین ٹھیک کروا لاؤ۔ گوری میرے سے نہیں جانے ہوتا، تم جاؤ، میں تو آرام کرنے لگا ہوں۔ ارے تم دونوں رہنے دو، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ پھر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے الو بھائی میری لائٹین ٹھیک کر دے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ بہت زیادہ دھیمی ہے۔ ہاں چڑیا میں بھی ٹھیک کرتا ہوں۔ ارے ٹھیک ہے، آپ کا بہت دھنیہ واد الو جی۔ ایسے ہی پھر الو کاریگر چڑیا کی لائٹین ٹھیک کرتا ہے اور چڑیا کو لائٹین ٹھیک کر کر الو کہتا ہے، چڑیا آپ کی لائٹین تو اب بہت زیادہ
ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی روشنی بھی بہت تیز ہوگی، آپ نے اس کو دھیمی رکھنا ہے نہیں تو آپ کا گھر جل جائے گا۔ ارے نہیں ٹھیک ہے الو جی، میں اس کو دھیمی ہی رکھوں گی، جتنی روشنی ہوگی میں اتنی ہی رکھوں گی۔ ایسے ہی الو اس کو دھیمی روشنی کر دے دیتا ہے، کیونکہ چڑیا کی لائٹ ٹائم ٹھیک ہو گئی تھی، وہ بہت تیز جلتی تھی اور چڑیا اپنے گھر آ جاتی ہے اور رات ہوتے ہی تیز ہوائیں چلنے لگتی ہے۔ ارے بیٹا کوکو دیکھو کتنی تیز ہوا چل رہی ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ چڑیا اپنی لائٹ ٹائن جلا کر رکھ لیتی ہے اور دونوں ماں بیٹا بھوجن کرتے ہیں۔ بیٹا کوکو لائٹ ٹائن بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ماما بارش ہونا شروع ہو گئی ہے، ماما بارش کی آواز کتنی ہی پیاری ہے، ماما مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاں میرا بیٹا کوکو مجھے بھی اچھی لگتی ہے بارش کی آواز، بھوجن ہو، اپنا گھر ہو اور ہر سہولت ہو تو بارش اچھی ہے۔ ادھر کووں کی لائٹ ٹائن تو نہیں جل رہی تھی۔ ہائے ہائے کالو میں مر گئی، ہائے کالو میرا کچھ کر لو، میں تو اس اندھیرے سے مر ہی جاؤں گی۔ میں نے تمہیں کمبخت بولا تھا اپنی لائٹ ٹائن ٹھیک کروا لو، پر تم نے میری ایک نہ مانی۔ گوری گوری میں کیا کروں، تم جا کر ٹھیک کروا لاتی۔ ایسے ہی گپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہائے کالو میں مر گئی، میں تو اندھیرے سے مر ہی جاؤں گی، ہائے میرا سر، ہائے کالو مجھے بچا۔ گوری گوری تم شانت ہو جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، میں کیا کروں اب، روشنی نہیں ہے تو تم لائٹ ٹھیک کروا لاتی۔ ایسے دونوں پتی پتنی آپس میں باتیں کرتے، ہائے کالو میں مر گئی، ہائے ہائے مجھے بچا لے کالو اس اندھیرے سے، تم جلدی سے کچھ کر لو میرا، نہیں تو جی ہی گھبر جائے گا اس اندھیرے سے۔ گوری گوری تم آنکھیں بند کر لو، میں بھی چڑیا کی لائٹ چرا لاتا ہوں۔ پھر ایسے ہی کوا چڑیا کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور چڑیا کو کھڑکی سے دیکھتا ہے، چڑیا سوئی ہوتی ہے، دھیمے دھیمے سے کوا چڑیا کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور چڑیا کی لائٹ ٹائن اٹھا کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنے گھر وہ لائٹ ٹائن جلا لیتا ہے اور چڑیا کو نہ پتا چلتا کیونکہ وہ تو سوئی ہوئی تھی۔ اور کوا گوری گوری اپنی آنکھیں کھولو، میں لائٹ ٹائن لے آیا۔ ہائے ہائے کالو تمہارا بہت دھنیہ واد جو تم نے لائٹ ٹائن لے آئے ہو، میرا تو جی ہی گھبرائے جا رہا تھا۔ گوری گوری تمہارا پتی کس لیے ہے، تمہارے لیے ہی ہے نا۔ ایسے ہی دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ کالو کالو اب وہ اس چڑیا کو پتا چلے گا، بڑی آئی میں لائٹ ٹائن ٹھیک کرانے جا رہی ہوں، یہ کرانے جا رہی۔ گوری میں تھوڑی سی اور اس کو روشنی دیتا ہوں لائٹ ٹائن کو۔ ایسے ہی کوا اس کی روشنی بڑھاتا ہے، جیسے الو نے بتایا تھا کہ اس کو ٹھیک کیا ہوا ہے لائٹ ٹائن کو، اس کی آگ بہت تیز ہے۔ کوے کو یہ نہ پتا تھا کہ کوے کے تو پورے گھر میں آگ پھیل جاتی۔ ہائے کوے میں مر گئی، کالو یہ کیا کر دیا، ہائے میں مر گئی۔ گوری گوری میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو لائٹ فل کی ہے اور یہ دیکھو کیا ہو گیا۔ پھر دونوں اپنے گھر سے بھاگتے ہیں اور ان کا گھر آگ سے جل جاتا ہے، بارش کے کارن آگ کم تھی اور ان کا گھر جل جاتا ہے۔ گوری گوری دیکھو اب تو نہ لائٹ ٹائن رہی اور نہ ہی ہمارا گھر رہا، گوری اب ہم کیا کریں۔ اب کیا کرنا ہے، مرو اس بارش میں، اور کیا کرنا ہے۔ گوری گوری یہ سب تمہارے کارن ہی ہوا ہے، میں نے تو تمہیں بولا تھا کہ جا کر لائٹ ٹائن ٹھیک کروا لاؤ۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ دوسروں کی روشنی چرا کر اپنے گھر روشن کرنے سے وہ گھر زیادہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اور کبھی روشن نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روشنیاں بانٹیں، کسی کی روشنیاں نہ چرائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔